رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے. یہ آیت قرآن پاک میں تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ 3 دفعہ ہے اور اس آیت پہ شاید 20 بار بات ہوتی ہے، لیکن آج یہ آیت میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں پڑھی ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے ناطے سے اللہ نے نبی کے اس مشن کو پورا کروایا، غلبہ اسلام کا کام ہوا. اگر چند لفظوں میں بلٹس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیں تو امام عدل کرنے والے امام حریت، آزاد امام تھے، کسی کے اشاروں پہ نہیں ناچتے تھے، خلیفہ راشد تھے، فاتح عرب و عجم تھے، داماد علی تھے. یہ شاید کچھ لوگوں کو نیا لگے، حضرت علی کے داماد تھے یہ. خلیفہ دوم اور امیر المومنین جن کو لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہیں، ان کو ابکری شخصیت کہتے ہیں. ابکر عرب لوگ اس شخص کو کہتے تھے جس کو میں صرف سمجھانے کے لیے کہنے لگی ہوں. اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں میں تو جنوں والی خوبیں ہیں، ابقریت جنیت ہوتی ہے. یعنی جب ایک شخص میں مختلف قسم کی خوبیاں پیدا ہو جائیں تو عرب لوگ اس کو ابکری کہتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی ساتھی، خلافت اسلامیہ کے تاجدار ثانی اور قیصر و کسریٰ کے فاتح عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اور میں آپ کو مبارک دیتی ہوں کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں اور میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ آج ہم اتنی پیاری شخصیات کی تعریفیں اور ان کی شخصیات کے خوبصورت پہلو دیکھ رہے ہیں. ورنہ بعض لوگ اتنے بد نصیب بھی ہیں کہ وہ ان خوبصورت شخصیات کی اچھائیوں سے زیادہ ان کی برائیاں پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے کوئی ان میں سے نہ کرے. تو چند باتیں ان کے لیے جو آپ کے لیے دلچسپی والی ہوں گی. نام تھا عمر بن خطاب، لقب تھا فاروق. اور فاروق کا لقب ان کو کیوں ملا؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والا. اسلام بند کمروں میں تھا یہاں تک کہ عمر مسلمان ہوئے. یہ کسی صحابی نے ان کے بارے میں کہا. عمر وہ شخص ہیں کہ جن کے قبول اسلام کے بعد کھل کر مکہ میں عبادت کرنے کا لوگوں کو رجحان پیدا ہوا. حضرت عمر نے اپنا ایمان اور اسلام چھپایا نہیں تھا باقی لوگوں کی طرح، اس لیے ان کو فاروق کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کرائٹیرین بنا دیا. ان کی کنیت ہے ابو حفص، حفصہ بیٹی تھی، اسی سے حفصہ کے باپ. ان کا نسب 9ویں پشت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا تھا. ولادت ان کی واقع فیل کے 13 سال بعد. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے چھوٹے ہوئے؟ 13 سال چھوٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. قبول اسلام کب تھا؟ ساتھ ساتھ ہر بات میں ابو بکر کے ساتھ آپ ان کو ریلیٹ کرتے جائیے. نبوت کے 6 سال
33 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا، نبوت کا 6واں سال تھا۔ شکل و صورت کیسی تھی؟ رنگ سفید تھا، سرخی مائل تھا، رخساروں پر گوشت کم، قد مبارک دراز تھا، خوب جیسے چوڑے چکلے تھے آپ یہ کہہ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کیا تھی یا قرابت کیا تھی؟ آپ کی بیٹی حضرت حفصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، پھر دور خلافت میں یعنی جب یہ خلیفہ بن گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی اور حضرت علی کی صاحبزادی ام کلثوم سے آپ کا نکاح ہوا۔ ذرا لکھے، اپنے خاندان کے کسی رشتے کو سامنے لائیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر اور دوسری طرف سے آپ کی بیٹی فاطمہ کے داماد۔ کوئی بات بھی سمجھ آتی ہے ہمیں؟ سسر تو بوڑھا ہوتا ہے، داماد تو بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ اس دور میں شادیاں اتنی مشکل نہیں تھی کہ عمر کے ایک ایک فرق کے ساتھ سال، ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات کے ساتھ وہ شادیوں کو ادھر سے ادھر نہیں کرتے تھے۔ ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی۔ آپ سوچئے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے چھوٹے؟ 13 سال۔ آپ کی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر مبارک تقریباً 30 سال ہوگی، کیونکہ 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی تو خدیجہ کے بطن سے۔ اب فاطمہ 25 سال پہلے، پھر ان کی بیٹی کب ہوئی ہوگی؟ کم از کم 15 سال تو ہوں گی نا فاطمہ۔ پھر اس بیٹی کے جوان ہونے میں کتنے سال لگے ہوں گے؟ وہ 15 کی ہوگی تو پھر عمر سے نکاح ہوا۔ ہم کہتے کہتے بڈھا بابا مل گیا۔ یاد رکھیے ہمارا آج معیار ہی درست نہیں ہے شادیوں کا، اسی لیے ہم پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی کی بیٹی کے داماد تھے، پھر ان سے بچے بھی پیدا ہوئے، زید بن عمر اور رقیہ بنت عمر، یہ 2 بچیاں تھیں۔ تو یہ دونوں بچیاں حضرت خدیجہ کی کیا لگی؟ نواسیاں۔ تو اللہ کے نبی کی کیا لگی؟ پر نواسیاں۔ اور شادی کس سے ہو رہی؟ عمر سے۔ ہماری ویو لینتھ ہی نہیں ملتی، ایکسکیوز می، سیدھی سی جو بات ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ابو بکر کے تو ہم نے اتنے پیارے قصے پڑھ لیے، عمر کے بھی کوئی قصے تھے کیا؟ اللہ کے نبی کی زندگی میں آپ کی کچھ انہوں نے خدمت کی، کیا ہوا؟ تو مکہ میں 7 سال اور دور مدینہ میں 10 سال آپ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے۔ 27 غزوات نبوی میں کسی موقع پہ غیر حاضر نہیں ہوئے۔ ہم کتنا لیٹ آتے ہیں، ہم کتنے مواقع نیکیوں کے صرف اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے ضائع کرتے ہیں۔ اور یہاں جنگیں نہیں لگی ہوئی، یہاں تو آرام دہ کرسیاں اور مزے کی چیزیں۔ 27 کہنے کا لفظ ہے، گنتی گنو تو شاید 1 منٹ سے تو زائد ہی لگے گا، 1 2 3 کہہ کر 27 پہ پہنچنے میں، اور اتنی جنگوں میں حاضر ہوئے۔ اور مزے کی بات ہے موت پھر کوئی نہیں آئی وہاں۔ ہم سوچتے اللہ کے رستے میں اگر جنگ پہ نکلے تو پتہ نہیں مری نہ جائے۔ پھر اسی طرح خانہ کعبہ میں سب سے پہلے اسلام کا نام آپ ہی نے بلند کیا۔ جب یہ مسلمان ہوئے، بڑا دلچسپ واقعہ ان کے اسلام کا، بڑی اہم بات کہنے لگی ہوں۔ باقی لوگوں کے بارے میں قرآن میں آیتیں نازل ہوئیں، لیکن شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، جنہوں نے بہت ہی خوبصورت کتابیں لکھی ہیں علوم القرآن پہ بھی اور حجت البالغہ کتاب کے مصنف بھی ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی 27 آیتیں عمر کی رائے پر نازل ہوئیں، اور کہا کیا کرتے تھے کہ اللہ نے میں نے اللہ کی موافقت کی۔ یہ سوچ رہے ہوتے تھے، قرآن کی آیت آ جاتی تھی تو اب کہنا کیا چاہیے تھا؟ دیکھا میں نے جو سوچا اللہ نے وہ کیا۔ ایسے نہیں کہتے تھے، یہ بے ادبی ہوتی ہے، مینر تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے 3 مقام، کسی حدیث میں آتا ہے 9 دفعہ، کہتے ہیں میں نے اپنے رب کی موافقت کی۔ مثلا پردے کی آیتیں، ازواج مطہرات کو دیکھتے تھے کہ خواتین ہوتی تھی اپنی جگہوں میں، حجروں میں، تو مرد بھی آتے جاتے تھے اللہ کے نبی سے ضروری کاموں پہ، تو پسند نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو کہتے تھے بیاناً شافیہ۔ پردے کی آیتیں عمر کے کہنے پہ آ گئی۔ آج عمر کے مانگے ہوئے پردے ہم نے تار تار کر دیے۔ شراب ان کے کہنے پہ حرام ہوئی، ایک اترا حکم کہتے نہیں اللہ تعالیٰ اور حکم دے ابھی اور دے، شراب ان کی ہو گئی، صفا مروہ۔ پھر اسی طرح لیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، جو ابھی بھی میں نے آیت پڑھی ہے کہ دین کو غالب کرے، اور سورۃ الف لام میم غلبت الروم جو آیت ہے سورۃ روم کی، اس کے اندر جو پیشن گوئیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کی تھی وہ حضرت عمر کے دور میں سچی ثابت ہوئی۔ یعنی عمر جو تھے نا اسلام کا غلبہ تھے، اسلام کا عروج تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث نوٹ کر لیجئے عمر کے بارے میں۔
فرمایا بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ بھلا کیوں؟ کہ اب تمہاری نہیں چلنی، چھوڑو۔ اچھا فائدہ بھی اپنے اوپر لے کر سوچیں، ہمارے بارے میں شیطان کا کیا رائے ہوگا؟ ہیلو، ہاؤ یو ڈوئنگ، اوکے سی یو نیکسٹ ٹائم۔ لیکن ایمان زیادہ ہوتا ہے نا تو شیطان اس بندے کو ڈسٹرب نہیں کرتا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے جنت میں عمر کا لقب بڑا محل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ حضرت عمر کے محل کے پاس ہیں، تو اندر نہیں گئے، واپس آ گئے۔ تو صبح خواب میں آپ نے بتایا کہ عمر میں نے تیرا محل دیکھا ہے جنت میں، تو کہا اللہ کے نبی آپ پاس آئے کیوں نہیں اندر؟ کہا میں نے کوشش کی تو میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا، تو عمر کی غیرت مجھے یاد آ گئی کہ عمر مائنڈ نہ کر لے کہ میرے گھر کی کوئی عورت ادھر تھی اور آپ کیوں گئے، تو میں واپس آ گیا۔ کہا اللہ کے نبی میں آپ کے بارے میں ایسے سوچوں گا۔ بہقی کی روایت ہے، یہ جو اوپر والی روایت بتائی نا یہ بخاری اور مسلم کی تھی، بہقی کی روایت ہے کہ عمر کی زبان پر خدا نے حق جاری کر دیا۔ کچھ زبانیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ کہتی ہیں نا وہ سچ ہوتا ہے اور اللہ اس کو سچ کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ لوگوں کی نظروں میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ کسی نام کھاتے میں نہیں، بٹ اللہ کے پاس ان کا اتنا مقام ہے کہ اگر وہ قسم بھی کھا دیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ اور ایسی زبان کے لیے اپنے آپ کو بہت سچا کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، مشکات کی روایت ہے کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرنا۔ ترمذی کی روایت جو میرا خیال ہے گریٹیچیوڈ ہے عمر کے لیے، آپ نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ ہر امت کا ایک صاحب الہام شخص ہوتا ہے، یعنی ایسی جس کو باتیں سوجتی ہیں، اور میری امت کے وہ شخص عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ اور غور کیجئے کہ نبی ہوتا تو عمر ہوتے، تو خلیفہ ابو بکر کیوں بنے؟ اس میں بہت بڑی بات ہے، میں اس ایشو کو تفسیر میں ڈسکس کر چکی ہوں الحمدللہ۔ میں بڑا سوچتی تھی کہ یہ کیا، نبی ہوتے تو عمر ہوتے، تو پھر خلیفہ بھی نبی کو ہی ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، نبی والی خوبیاں عمر میں تھیں، لیکن جو خلافت کی ذمہ داریاں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جوڑ توڑ کرنا تھا نا، وہ ابو بکر جیسے حلیم الطبع اور ٹھنڈے مزاج کے شخص سے ہونا تھا، اور بالکل جوڑ ہے 2 سال کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور 23 سال، ابو بکر 2 سال، پھر عمر 10 سال۔ اصل میں یہ 10 سال ادھر نبی سے جڑنے تھے، بٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ایک چینج آیا نا زندگی میں لوگوں کی، وہ 2 سال فتنوں اور آزمائشوں کے تھے۔ میں نے اس کو تو چھیڑا ہی نہیں آپ کے ساتھ، کیونکہ وہ تو ایک پوری ہسٹری کھل جاتی، لیکن تکلیفیں بڑے بڑے لوگ دین سے نکل گئے۔ آپ کہہ لیں کہ امت کے لوگ جو 1 لاکھ سے زائد تھے حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد گروہوں کے گروہ اسلام سے نکل گئے۔ جو ایسے ہی آتے ہیں نا وہ ایسے ہی چلے بھی جاتے ہیں، ہوا برولے۔ تو عمر جیسا شخص ہوتا تو پتہ نہیں اس وقت کیا کچھ ہو جاتا۔ ابو بکر نے ٹھنڈے سبھا سے، یاد رکھیے جب چینج آتی ہے زندگی میں تو ٹھنڈا سبھا چاہیے ہوتا ہے۔ کل کے صبح کے سیشن کا آخری نقطہ کہ نتائج جلدی نہیں مانگنے اگر آپ ذہنی طور پہ صحت مند ہیں، تو جو وہ تیز آنچ پہ کھانا پکاتا ہے اس کا کھانا یا تو جل جاتا ہے یا کچا رہتا ہے۔ تو عمر کے دور سے پہلے ابو بکر کے 2 سالوں میں دوبارہ آپ کہہ لیجئے کہ سٹیبلٹی آ گئی۔ امت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے حادثے کو قبول کر لیا۔ پھر ابو بکر کے بعد عمر کا دور شروع ہوا، تو پھر اس میں جو غلبہ ہوا وہ تو بس ایک اپنی جگہ پہ کہانی ہے۔ پھر ابو بکر اور عمر کے بارے میں جو پیچھے بھی روایت سنائی، آپ نے فرمایا کہ آسمانوں پر میرے 2 وزیر ہیں، جبرائیل اور میکائیل، اور زمین پہ ابو بکر اور عمر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر جا رہے تھے، ایسے جیسے کوئی بیچ میں اور ایک ہاتھ ادھر رکھ لے، اور ایسے محبت کا انداز ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہم تینوں قیامت میں اسی طرح اٹھیں گے، یعنی اللہ کے نبی جب اٹھیں گے تو آپ کے ایک طرف ابو بکر ہوں گے اور ایک طرف عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ تھوڑا سا خلافت فاروقی پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ فیکٹس آپ کے لیے نئے ہوں گے مجھے یقین ہے، کیونکہ ہم نے موضوعات کبھی نہیں پڑھے سنے اکثر۔ حضرت عمر نے ابو بکر کے بعد 10 سال 6 مہینے 10 دن تک حکومت کی۔ کتنا ایریا تھا آپ کے انڈر؟ لکھیے گا 22 لاکھ مربع میل۔ سبحان اللہ، 10 سال 6 مہینے 10 دن میں مسلمانوں کی حکومت ایکسپینڈ ہو کے 2200,000 مربع میل یعنی اسکوائر مائل میں قائم ہو چکی تھی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ ڈیٹ دیکھیے آج کی 19 نومبر 2016، پیچھے جائیے 16 کو 6 کر دیں بس، 19 نومبر 2006 تک کے پچھلے 10 سال جا کے دنیا کے اخبار پڑھیے،
اتنے مربع میل تک اسلام گیا، چھینا ہی ہے، ملا تو نہیں۔ میں اس نقطے پہ بہت سوچتی ہوں، اور میرے یہ فیورٹ ٹاپک ہے ان کی ہسٹری پڑھنا۔ کیا ریسورسز تھے؟ F-16 نو۔ آپ کے پاس کوئی بلٹس تھے؟ بختر بند گاڑیاں تھیں؟ نہیں، ایمان تھا، روب تھا، دبدبا تھا۔ سچا مومن اللہ سے ڈرتا ہے اور لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ساروں سے وہ ڈرتا ہے۔ عمر کا ایمان آج کے ایٹم بم سے زیادہ دشمنوں کو ڈراتا تھا۔ ایٹلس اسلامیہ ہے، مسلمان، آپ جائیں کسی بک سٹور میں اچھے میں تو ہسٹری کی چند بکس لیں اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کا بھی سر فخر سے اٹھے گا۔ جیسے ہم اپنے میکے پہ فخر کرتے ہیں نا، اپنے بچوں کے سامنے میرے ابا یہ کرتے تھے، میرے بھائی یہ کرتے تھے، اس طرح سے ہم اپنے انشاءاللہ یہ مسلم ہیروز پہ فخر کریں گے۔ بہرحال بہت طویل عرصے تک آپ کی حکومت وہاں تک پھیلی۔ آپ کے دور میں 3600 علاقے فتح ہوئے، 1 by 1۔ علاقہ کس کو کہتے؟ ایریا۔ مثلا ویمبلی کا ایریا فتح ہو گیا، ایلنگ روڈ کا ہو گیا، ادھر سے ہیرو کا ہو گیا، ادھر سے الفرڈ کا ہو گیا۔ آپ صرف علاقوں کو گنے تو 3500 علاقے فتح ہوئے صرف 10 سال میں۔ کیا روب تھا اس وقت مسلمانوں کا۔ آپ کے دور میں 900 جامع مسجدیں اور 4000 عام مسجدیں تعمیر ہوئیں، اور عمر کا بہت بڑا احسان ہے علم پہ۔ ان کے دور میں علم باضابطہ طور پہ لوگوں کے ہاتھوں میں آیا تھا، حفاظ بنانے کا اور دین کے استادوں کے وظائف مقرر کرنے اور پارٹ ٹائم سے فل ٹائم پہ ان کو لانے کا کام عمر فاروق نے کیا تھا۔ بہت علم دوست انسان تھے۔ قیصر و کسریٰ، آپ ان کے 2 نام بدل لیں آج کے دور میں، 2 بڑی سپر پاورز، انہی کے دور میں تباہ و برباد ہوئی اور مسلمانوں کو ملے علاقے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے عہد میں عدالت کے ایسے بے مثال فیصلے چشم فلک نے دیکھے جن کا چرچا پوری دنیا میں پھیل گیا۔ بہت زیادہ جسٹس تھی، عدل بہت تھا۔ فتوحات عراق و ایران، روم، ترکستان اور بلاد عجم پر اسلامی عدل کا پرچم لہرانا حضرت فاروق اعظم کا بے مثال کارنامہ ہے۔ حضرت عمر کے زرعی اور درخش عہد پر کئی غیر مسلم بھی آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میں آپ کو دعوت دوں گی UK میں رہنے والے، یہاں سے آپ انسائکلوپیڈیا آف بٹانیکا نکالیں، میں نے خود وہ بک کا ریفرنس وہ سب دیکھا۔ یہاں یہ جو اس وقت یورپ کے اندر رفاہی انتظام ہے یا سوشل سیٹ اپ ہے، انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ ہم نے یہ آئیڈیا عمر فاروق سے لیا، اور جن کا اپنا تھا ان کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ حضرت حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آفاقی دین کی تعمیر و ترقی کے اوج ثریا پر پہنچانے اور دنیا بھر میں اسلام کا سکہ بٹھانے کا صحرا حضرت فاروق اعظم کے سر پر ہے۔ ان کی شخصیت کیا تھی؟ پرسنالٹی دیکھیے گا، بہت امیزنگ، بہت امیزنگ۔ دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے سب مردوں کو، اور اگر جو عورتوں والی خوبیاں ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ آج ہمیں بھی ان خوبیوں سے متصف کرتے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ علم کے 10 حصوں میں سے 1 حصہ ساری امت کو دیا گیا اور 9 حصے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیے گئے۔ سوچئے، یعنی علم میں بہت آگے تھے۔ اور یہ بات نہیں ہے صرف، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر کے قصایا جس کو فیصلے کہتے ہیں، آپ کے اجتہاد، آپ کے محکم اصولوں پر مبنی مضبوط نظریات، اور آپ نے جو مختلف شرعی انتظامات کرتے ہوئے، کیونکہ جب اس دور میں خلیفہ ہوتے تھے تو وہ ایک قسم کے جج بھی ہوتے تھے، لائر بھی ہوتے تھے۔ اس وقت کا خلیفہ ایسے ہی نہیں تھا کہ وہ یس نو کرتا تھا، باقی کام دوسرے، یہ سب خود کرتے تھے۔ تو حضرت عمر نے جو کچھ اپنے دور خلافت میں فیصلے کیے اور چیزیں کی، اس کو جمع کیا جائے تو 2 موٹی جلدوں کی کتاب تیار ہوتی ہے۔ آج بھی فقہ کا ایک عام طالب علم جو ہے وہ آپ کے فیصلے اور آپ کے احکامات کا مطالعہ کرتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، اتنی گہرائی میں جاتے تھے مسائل کی کہ اندر سے موتی نکال کر لے آتے تھے۔ حضرت علی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب صالحین کا ذکر کرو تو حضرت عمر کو ضرور یاد کیا کرو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں بہت کچھ کہا۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایسا شخص جب صالحین میں شامل ہو جائے تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا ہے۔ حضرت عثمان ان کے بارے میں کہتے ہیں اللہ عمر کی قبر کو روشن کرے، جس نے تراویح کی جماعت کا نظم قائم کر کے مساجد کو مزین کر دیا۔ سچ ہے نا؟ آج بھی مسجدیں زیادہ آباد کب ہوتی ہیں؟ تراویحوں میں۔ تو حضرت عمر کے دور میں تراویح کو باقاعدہ ایک انسٹیٹیوٹ بنایا گیا تھا، اس سے پہلے رینڈملی چلتا تھا۔
جعفر صادق کہتے ہیں کہ میں اس شخص سے بیزار ہوں جو ابو بکر صدیق اور عمر کو بھلائی سے یاد نہ کرے۔ کچھ لوگ ہیں محروم آج بھی کہ ان کی تعریفوں کی بجائے ان کی اوپر تنقید کرتے ہیں۔ پھر نافع، جو کون تھے پتہ ہے آپ کو نافع کا؟ ابن عمر، جو عمر کے بیٹے تھے، یہ اس کے غلام تھے۔ تو اب اپنے مالک کے باپ کے بارے میں کہتے ہیں ہر نیک کام میں آپ کی کوشش انتہا کو پہنچی ہوئی تھی اور آپ ہر کام انتہائی عمدگی اور بہتری کے ساتھ کرتے تھے، یہاں تک کہ اس روش پر آپ کا انتقال ہو گیا۔ سبحان اللہ، گھر کے بندے کی گواہی بہت اہم ہوتی ہے۔ اور ایک بہت قریب سے رہنے والا حضرت عمر کے بارے میں یہ بات جب کہہ رہا ہے کہ آپ سب سے زیادہ کان اجود الاجود، سب سے زیادہ سخی سے بڑے سخی تھے، تو آپ بتائیے کہ اس میں جھوٹ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر اس طرح امام محمد بن سیرین تمام امت کا ایمانی قلبی فیصلہ ہے، کہتے ہیں کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا اس کے متعلق یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت ابو بکر اور عمر سے محبت نہ کرے اور ان کی شان میں گستاخی کرے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ کیا کہا، سوچ سن لیجئے۔ حضرت ابو بکر نے ایک مرتبہ حضرت عمر کو مخاطب کیا اور کہا، اے عمر، کیا آپ مجھے اس لقب سے یاد کرتے ہیں؟ حالانکہ میں خود اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنتا ہوں کہ عمر سے بہتر کسی آدمی پر کبھی سورج طلوع نہیں ہوا۔ یعنی ابو بکر عمر کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنے ہوئے لفظوں میں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں جن کو سورۃ واقعہ میں کہا گیا کہ اولئک المقربون۔ ہم تو اصحاب الیمین میں ہی رہ جائیں تو بڑی بات ہے، اللہ عزت رکھ لے ہماری۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے جنتیں آباد ہونی ہیں۔ جیسے دنیا کے ان لیڈز ہوتے ہیں نا، ہوتے ہیں کوئی بلینیرین ہے، کوئی ملینیرین ہے، کوئی فلاں ہے، یہ جنت کے ان لیڈز ہیں۔ وہاں جا کے ہم نے ان کو دے کے آہیں بھرنی ہیں۔ ہائے اللہ، کچھ کرتے ہم بھی تو کچھ تو ان کے قریب پہنچتے۔ اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ اللہ جنت میں ضرور موقع دینا، ہم بیٹھیں ان سے باتیں کریں۔ اور وہ جب کبھی آپ خود کسی ایسے حالات سے گزرتے ہیں نا دین کے کام میں، پھر تو بڑا ہی دل کرتا ہے کہ جیسے وہ اپنے کسی گھر کوئی مسئلہ ہو تو یاد آتا ہے نا، ہائے ماں پاس ہو تو اس سے پوچھیں، نانی سے پوچھیں، دادی سے پوچھیں۔ انسان ہے، کمزوریوں میں ہوتا ہے، تو دینی کاموں میں جب مشکلیں آتی ہیں نا تو یہ لوگ یاد آتے ہیں۔ ابو بکر آپ بتائیں پھر آپ کے اوپر کیا بیتی تھی، اور عمر آپ اس موقع پہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ یعنی یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کو خیر الناس، خیر الامت کا لقب دے سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کے بعد تک یہ لوگ کیوں چلے رہے، یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ میں نے آپ کو بھی ذکر کیا، 1 لاکھ سے بھی اوپر۔ ذکر کتنے آج کتابوں میں نے کوئی 20 کتابیں چھانٹی ہیں آپ کے ان چند گھنٹوں کے درس کے لیے۔ یقین کریں 200-250 صحابہ کے نام ملتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں باقی کدھر گم ہو گئے، کیونکہ کارنامہ کوئی نہیں تھا، بس ایمان تھا، اللہ نے جنت دے دی الحمدللہ، بٹ جو کرتا ہے اس کا نام باقی رہتا ہے۔ کتنے محدثین گزرے، ہزاروں۔ امام بخاری کا نام کیوں ہے، مسلم کا کیوں ہے، ترمذی کا کیوں ہے، شمائل کا کیوں ہے؟ کام کیا۔ تو یاد رکھیے جس دن میں دنیا سے چلی جاؤں گی میرا نام تو اسی دن ہی ختم ہو جانا ہے۔ کام کچھ کیا ہوگا تو وہ لوگوں میں فائدہ دے گا۔ نام سے زیادہ کام کی فکر کریں، زندگی کو مقصد دیں۔ ہم اس بت کو پوجتے رہتے ہیں جو مٹی میں ہی جانا ہے، اپنوں نے مٹی ڈالنی ہے، اور ہم اسی کے دکھ سکھ، اسی کے غم، اسی کی لینے، اسی کے دینے، اسی کی ضرورتوں میں کھو کے اپنی روحانیت کو مار لیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اپنی بیماری بھی خود ہیں اور ہمارا علاج بھی ہمارے پاس ہے، لیکن ہم دوسروں کو گردانتے ہیں اپنا مجرم۔ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی کا مقصد دے دے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلك لمن خشي ربه